بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، طہارت نسب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طہارت نسب کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوق میں صرف انسان ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ طبع و مزاج کے حوالے سے بڑا انوکھا اور غیور واقع ہوا ہے، تنقید اور تنسیق کی نظر رکھتا ہے، عام حالات میں جلدی سے کسی کی عظمت اور بڑائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر چیز کو ٹھوک بجا کر غور سے دیکھتا ہے، ظاہر و باطن کو پرکھتا ہے، گفتار و کردار کا بنظر غائب جائزہ لیتا ہے۔ جب اسے صداقت و طہارت، علو و کمال اور خلوص و اثار کا یقین آ جاتا ہے اور دوسرے شخص میں ایسے خصائل و اوصاف دیکھ لیتا ہے جو اس میں نہیں، تب جا کر اس کی فضیلت و برتری تسلیم کر کے پھر اسے اپنا قائد و رہنما ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے رسول اور نبی بھیجے وہ ہر لحاظ سے کامل و افضل اور مقام و مرتبے کے حوالے سے بے نظیر و یکتا تھے۔ کسی دنیا دار کو ان کی شخصیت اور سیرت پر انگلی اٹھانے اور عیب جوئی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھ لیتے تھے کہ جس نے دعویٰ نبوت و رسالت کیا ہے وہ حسب و نسب کے لحاظ سے معزز اور معاشرتی منصب کے حوالے سے قابل تکریم ہے، اس میں کوئی ایسی خامی اور کمی نہیں جس پر گرفت کی جا سکے۔ یہ یکتا و بے مثل، عالی پایہ، بلند اخلاق، با کردار اور خوبصورت و خوب سیرت ہے جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر نہیں۔ جاہلی معاشرے حسب و نسب کو بہت اہمیت دیتے تھے، کسی بے حیثیت اور نسبی اعتبار سے کمتر شخص کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ گھٹیا نسب والے کی طرح اس شخص کو بھی معاشرے میں کوئی مقام نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جس کا شجرہ نسب مشکوک ہو اور وہ لوگوں کی نظروں میں مجہول النسب ہو کر جدھر جاتا لوگ انگلیاں اٹھاتے اور اس پر آواز کستے، عزت و تکریم نام کا کوئی جذبہ اس کے لیے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور جتنے جلیل المرتبت رسول تشریف لائے وہ سب خاندانی اور اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے۔ قدرت نے ایسے بلند مرتبہ خاندانوں میں انہیں پیدا فرمایا جن کی عظمت و فوقیت کو اس دور کے لوگ نہ صرف تسلیم کرتے تھے بلکہ اپنے سے برتر و اعلیٰ سمجھتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے میں سے بہترین افراد ہی کو نبی بنا کر بھیجتا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا تھا کہ نبی مبعوث فرمائے تو زمین پر سب سے بہتر قبیلے پر نظر فرماتا تھا اور پھر اس کے بہترین آدمی کو نبی بنا کر مبعوث فرماتا تھا۔ سرزمین عرب میں تو خاندانی و وجاہت اور نسبی شرف کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اہل عرب اس بارے میں بڑے حساس واقع ہوئے تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و کارنامے اس طرح بیان کرتے تھے جیسے دنیا میں کرنے کے لیے یہی ایک کام رہ گیا ہو، پھر جو شخص آبائی بڑائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا اسے سب عظمت کے سنگھاسن پر بٹھا دیتے تھے اور دل و جان سے اس کی سیادت و عقائی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، امام انبیاء، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی باری آئی تو آپ کو ایک ایسے معزز گھرانے میں تولد بخشا گیا
جس کی شرافت و نجابت اور وقار و جلال کا سارے عرب میں شہرہ تھا۔ سب اس خاندان کی خوبیوں اور نیکیوں کے گیت گاتے تھے۔ سب کو اعتراف تھا کہ بنو ہاشم ایک ایسا گھرانہ ہے جس خاوت و شجاعت، علم و فضل، تقوی و طہارت، خلوص و اثار، عدل و دیانت، استقلال و جرأت اور صورت و سیرت، غرض یہ کہ ہر اعتبار سے بے مثال ہے، اور یہ گھرانہ اپنے اوصاف کے حوالے سے پورے عرب کا جومر ہے۔ شکریہ۔